خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا۔ اللہ رب العزت کے کلام پاک میں سے دو آیت مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ بارگاہ لم یزل سے دعا بگو ہوں کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں کہنے اور سب سے پہلے مجھ گناہ گار کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اول کا معنی پہلی بہار۔ یہ مہینہ جب بھی جزیرہ عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا کرتا تھا تو وہ موسم بہار کا ہوا کرتا تھا، اس لیے اس مہینے کا نام ہی ربیع الاول ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پوری کی پوری انسانیت کفر میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک، بدعات، رسومات، رواجات میں مبتلا انسانیت تھی، خرافات، ہزلیات، اغلوطات کی شکار یہ انسانیت تھی۔ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر لیا کرتے تھے، کسی کے کنویں سے کسی دوسرے کے جانور نے پانی پی لیا تو سالہ سال تک ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھیں، کوئی شخص اس قوم کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو ایسی سسکتی انسانیت پر جو بہار آئی وہ نبی آخر الزماں، آمنہ کے لال، در یتیم، ساقی کوثر، شافع محشر، میرے اور آپ کے رہبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو ان لوگوں کو جینے کا شعور دیا، جینے کا منشور دیا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی ترغیب دی۔ جو پہلے جان لینے والے تھے وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے بن گئے، یہاں تک محنت کی۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس مہینے کو اس وجہ سے بھی ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے آتے ہی ہم مسلمانوں کا ایک بہت بڑا زور شور اٹھتا ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بڑھ کر خوشی اور کسی چیز کی خوشی نہیں ہو سکتی، اور مسلمان کو اس سے زیادہ اظہار اور کسی چیز پر نہیں کرنا چاہیے۔ آیا ہم یہ خوشی کا اظہار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے ساتھ پرکھتے ہیں؟ ہم اگر اس نہج پر چل رہے ہیں، اس طریقے پر چل رہے ہیں تو نور علی نور، سونے پر سہاگا۔ اگر ہم اس نہج پر نہیں چل رہے، ویسے ہی زبانی جمع خرچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہم کو لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور بڑے افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اللہ کے کلام پاک میں سے پہلی آیت جو ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کریں گے۔ یعنی دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو رکھا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھا ہے۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گویا اللہ کی اطاعت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور اللہ رب العزت کی محبت کا بھی وعدہ ہے۔ دوسری آیت جو ہم نے پڑھی، نبی اللہ رب العزت کے ارشاد لقد تحقیق کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جس طرح آپ اپنے آپ کو برابر کرنے کے لیے آئینے میں دیکھ کر سنوارتے ہو، سنوارتے ہو، بال وغیرہ سیدھے کرتے ہیں کہ میں اب بالکل برابر ہوں، اسی طرح آپ اپنی تجارت کو، زراعت کو، اپنی اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے کھانے پینے کو، اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کو، اے ٹو زیڈ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینے کے طور پر رکھیں۔ اگر آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، شادی بیاہ، غمی خوشی، تجارت، زراعت، سب کچھ اس نمونے پر جا رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں اور عشق رسول کے دعوے پر ہم 100% سچے ہیں، ورنہ پھر یہ زبانی خرچ ہوگا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ذرا بھی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی آپ تو ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں، عشق رسول کے بڑے زبردست قسم کے دعوے کرتے ہیں اور ریلیوں میں بھی آپ ماشاءاللہ شرکت کرتے ہیں، آپ نماز کی بھی پابندی کیا کریں، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد کبھی آپ کو جمعے میں نظر آ گیا تو الحمدللہ، ورنہ پھر آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں، اور نعرے لگانے کے لیے بلائیں تو سب سے پہلی صف میں آپ کو ملیں گے۔ یہ حقیقت ہے یا ویسے میں کہہ رہا ہوں؟ ہاں حقیقت ہے نا، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں۔ بھائی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ سب سے پہلے صف میں ہونا چاہیے، مجھے سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، زبانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے مجھے آگے ہونا چاہیے، عمل کی صف میں بھی مجھے پہلی صف میں ہونا چاہیے۔ ایسا ہے نہیں ہے بھائی؟ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، خدا سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ خدا کے پاس اگر پہنچنا ہے، اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اللہ کو اپنا محبوب اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب ترین بندہ بنانا ہے، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% اتباع کرنے والے بن جائیں ہم سب۔ آیا ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چند سے واقعات پڑھتے ہیں جو حدیثوں سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس نے جو محبت کے دعوے کیے، آیا اس محبت کے دعوے پر پورے بھی اترے یا صرف زبانی خرچ تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار فرما رہے تھے کہ میری یہ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پسندیدہ چیزیں کو اظہار فرما رہے تھے، حضرت عثمان، حضرت علی، تمام صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ میں 24 گھنٹے آپ کا دیدار کرتا رہوں، ہائے ہائے 24 گھنٹے آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ دوسری چیز جو مجھے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر میں ہے، کیا محبت تھی۔ تیسری چیز یہ کہ میں اپنا سارا کا سارا مال آپ پر قربان کر دوں، اور یہ صرف جمع خرچ نہیں تھا، یہ صرف جھوٹے دعوے نہیں تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کے میدان میں 100% قدم رکھ کے بتایا بھی ہے۔ وہ غار کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ 3 دن مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں مسلسل دیدار جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسلسل دیدار کرتے رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 6 ریشم کی کپڑوں کی دکانیں تھیں، ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں زمانہ جاہلیت میں۔ اسلام لانے کے بعد وہ سارا کا سارا پیسہ مال سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ پر خرچ کیا اور قربان کیا۔ یہ محبت کے دعویٰ کرنے والے بھی تھے اور اس محبت پر عمل پیرا بھی ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، عشق رسول اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اچھی بات ہے، ہم سب کے نبی ہیں، دعویٰ کرنا چاہیے، مگر اس دعوے پر کیا دلیل میں پیش کر سکتا ہوں یا نہیں، یہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جان گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو آپ لے لیں، پتہ نہیں کتنے قصے آپ کو مل جائیں گے محبت کے۔ جب اس نے دعوت دینا شروع کی تو لوگوں نے مار پیٹ شروع کر دی، اس قدر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر مارا کہ لہو لہان ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ قوم کے لوگوں نے اٹھا کر گھر پہنچایا، جو ہی تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے ہیں، پہلی بات جو زبان سے نکلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور دریافت وقت اور طبیعت معلوم کرتے ہیں۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ اب وہ عمل کتنا کرتے تھے یہ بھی ہم دیکھیں، یہ محبت کا اسٹیج تھا نا، عمل کتنا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، رحلت فرما گئے، ایک گروہ ایسا اٹھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، ہم زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعوے دار بھی تھا، اور یہاں پر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک طریقوں کو دبایا جائے اور ابوبکر زندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا جو زکوٰۃ کا انکار کریں، اور میں بڑے دھڑنگے کے ساتھ لمبے چوڑے دعوے کرتا ہوں، عاشق رسول، عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، قربان کرنی ہے، سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے جانا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اور صحابہ کرام کو لے لیں، آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آپ جنتی ہیں، اس کے باوجود ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، وضو کے دوران مسکرایا۔ کسی نے پوچھا مسکرانے کی وجہ حضرت؟ کوئی وجہ تو نظر نہیں آ رہی بظاہر۔ کہا یہی موقع تھا میرے محبوب آمنہ کے لال سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران مسکرائے تھے، میں بھی مسکرا گیا یوں ہی عشق رسول میں، بس اتباع ہو جائے صرف، ورنہ وجہ کوئی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کوئی وجہ نہیں دیکھی جاتی، عشق یوں ہی ادا کیا جاتا ہے۔ عاشق کو معشوق کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، عاشق کو معشوق کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، یوں نہیں کہ صرف نعرے لگانے میں پہلے نمبر اور فجر کی نماز میں دیکھیں تو لمبے لمبے خراٹیں، عشاء کی نماز گول، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لباس کس طرح زیب تن کیا کرتے تھے وہ پتہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کس طرح تھا، داڑھی مبارک کس طرح تھی وہ پتہ نہیں، بچوں کی پرورش اللہ کے رسول نے کس طرح بتائی ہے وہ پتہ نہیں، اپنی زوجہ مطہرہ ہماری اماؤں کے ساتھ کس طرح رہیں وہ کچھ پتہ نہیں۔ ہاں، نعرہ لگانے میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔